اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ساس و نحو کا 12واں سبق، جملہ اسمیہ کا بیان۔ جملہ اسمیہ کی تعریف، لاسٹ ہم نے پڑھا تھا جملہ فعلیہ کا بیان۔ وہ جملہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ بالکل اس کا اپوزٹ، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید صالح، زید نیک ہے۔ اب اس جملے کا پہلا جز اسم ہے، ٹھیک ہے جی، سو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس کی کچھ آگے وضاحت انہوں نے دی ہوئی ہے قواعد و فوائد کے بیان میں۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ کا پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ عموماً اور زیادہ تر الفاظ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ مبتدا اور خبر ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر کہتے ہیں۔ نمبر 2، مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3 آگے وہ کہتے ہیں مبتدا عموماً معرفہ اور نکرہ عموماً نکرہ ہوتی ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں عموماً پہلے مبتدا پھر خبر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عموماً یعنی کہ اکثر پہلے مبتدا اور پھر خبر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کی صورتیں، اب خبر کی صورتیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر قواعد و فوائد میں اصل میں مبتدا خبر سے مراد یہ ہے کہ جیسے زیدن یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور صالح اس مبتدا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ معنوی لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں نا تو یہ خبر ہی بن رہی ہے کہ زید نیک ہے۔ کسی بندے کا نیک ہونا یا اس میں کوئی وصف پایا جانا یا اس کے بارے میں کوئی بھی خبر ہونا وہ خبر ہی کہلائے گی، اور خبر سے پہلے مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلے آ گیا، ویسے مبتدا کا معنی یہی ہے، پہلے آ گیا جو مبتدا یہ سب انہی معنوں میں آتے ہیں۔ آگے خبر کی صورتیں، خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا زید صالح، زید نیک ہے، ٹھیک ہے، یا زید جمیل، زید خوبصورت ہے۔ اب یہاں پہ جو جمیل اور صالح یہ خبریں مفرد ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایک کلمہ ہے۔ اچھا، خبر اگر مفرد ہو تو تعداد واحد تثنیہ جمع اور جنس مذکر و مؤنث میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ خبر اگر مفرد ہو تو تعداد واحد تثنیہ اور جمع اور جنس میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ مثال میں آگے دیکھیں، زید عالم، زید عالم ہے، عالم اس کی خبر ہے، زید مبتدا ہے۔ اب خبر اگر واحد ہے نا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مبتدا کیا ہے، کیونکہ خبر مبتدا کے مطابق ہی آئے گی۔ خبر اگر مفرد ہو تو خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب زید عالم، زید مبتدا واحد ہے اور عالم بھی واحد ہے۔ اسی طرح زیدانی عالمانی، مبتدا اگر تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو عالمانی آگے خبر بھی تثنیہ کا صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ زیدون عالمون، مبتدا اگر جمع کا صیغہ ہوگا تو خبر بھی جمع کا صیغہ آئے گا خبر میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہنداتن عالماتن، ہنداتن یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث واحد کا صیغہ ہے، اور عالماتن آگے یہ بھی مؤنث واحد کا صیغہ ہے۔ ہندتانی عالمتانی مؤنث تثنیہ کا صیغہ اور عالمتانی اس کی خبر بھی مؤنث تثنیہ کا صیغہ ہوگی۔ ہنداتن عالماتن، ہنداتن مبتدا اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، عالماتن یہ بھی خبر بھی جمع مؤنث ہی کے صیغے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات، خبر کبھی جملہ اسمیہ بن کے آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خبر کبھی جملہ اسمیہ بن کے آتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، ٹھیک ہے۔ زید مبتدا اور ابوہ قائم خبر جملہ اسمیہ ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں، زید کو الگ کر لیں اور ابوہ قائم کو الگ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ زید مبتدا، ابوہ قائم، یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے۔ خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ پورا جملہ ہی خبر بن رہا ہے۔ لیکن جب ہم زید کو ایک وقت کے لیے سائڈ پہ کر دیں، ابوہ قائم، اب جملہ اسمیہ میں پہلا جز چونکہ مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے، تو ابوہ مبتدا اور قائم یہ خود مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو کر اس جملے زید کا جزء بن رہے ہیں اور زید کی خبر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید مبتدا اور ابوہ قائم یہ خود مبتدا خبر ہیں اور یہ مبتدا خبر بن کے پوری خبر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید ابوہ قائم، زید اس کا باپ کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خبر کبھی جملہ اسمیہ کی صورت میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں خبر کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید یکتب۔ اب یہاں پہ آپ کو وہ مثال سمجھ آئے گی جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ
فائل اگر پہلے آ جائے، کیونکہ زیدن جملہ فعلیہ میں تو ترکیبی ہوتی ہے فعل فاعل مفعول کی، لیکن اگر بظاہراً فائل پہلے آ گیا تو وہ فائل نہیں، وہ مبتدا کہلائے گا، ٹھیک ہے جی. سو یہاں بھی زید مبتدا اور یکتبو میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، ہم نے ضمیر کا بیان میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. تو یکتبو فعل اور ہوا ضمیر اس کا فائل، یہ فعل فائل مل کر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوئے، اور جملہ فعلیہ ہو کر زید مبتدا کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، زید مبتدا کی خبر بن گئی. سو خبر کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں جی خبر کبھی ظرف ہوتی ہے. ظرف کہتے ہیں ظرف کی دو اقسام ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان وہ جس میں کسی زمانے کا ذکر ہو، ٹھیک ہے جی، یا کسی وقت کا ذکر ہو، اور ظرف مکان وہ جس میں کسی جگہ کا ذکر ہو، ٹھیک ہے. جیسے الحرۃ فوق السقف، الحرۃ مبتدا اور فوق السقف خبر ظرف ہے. اس کا معنی یہ ہے الحرۃ کہتے ہیں بلی کو، فوق السقف چھت پر ہے. اب یہاں کسی جگہ کا ذکر آ گیا، سو یہ فوق السقف خبر ظرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کسی جگہ کا ذکر ہے، اور یہ خبر ظرف بن کر الحرۃ بلی کی مبتدا کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی. آگے خبر کبھی جار مجرور ہوتی ہے. جار مجرور کہتے ہیں وہ جس میں کوئی حرف جر آ جائے اور اس کو جر دے دے. زید مبتدا فی الداری، فی الداری خبر جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آیا. زید مبتدا. اب فی چونکہ حرف جر ہے، ہم نے حرف جر پڑھے تھے، باو تاؤ گا فلامو منزو مزخلا، اس طرح کے تھے کچھ 17-18 حروف، ٹھیک ہے. وہ سارے حرف جر ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی حرف سے پہلے آ جائیں یا کسی بھی حرف پر داخل ہوں تو اس کے اعراب زیر ہو جاتے ہیں، جو بھی ہوں اس کے اعراب زیر ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں فی الداری میں آخر میں زیر ہے، تو یہ فی الداری خبر جار مجرور ہے، اور یہ زید مبتدا کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے. نوٹ آگے وہ کہتے ہیں خبر اگر جملہ ہو تو عموماً، جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے زید جاء، زید گیا. اب جاء چونکہ بروزن ضربہ ہے، اور ضربہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح جاء میں بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہوگی جو خبر کے مطابق اپنے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. جاء میں ہوا ضمیر ہے جو زید مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. اسی طرح زید ہوا ذکی، ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی تمرین بھی اس کی کر لیتے ہیں تھوڑی سی جی، ٹھیک ہے جی. نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کر کے مبتدا اور خبر کو الگ الگ کریں. نیز یہ بھی بتائیں کہ خبر کا کون سی صورت سے تعلق ہے. ہاں جی، انہوں نے سب سے پہلے ایک مثال لکھی ہوئی ہے، المنافقون کاذبون، منافقین جھوٹے ہیں. اب یہاں پہ منافقون یہ مبتدا ہے اور خبر کاذبون ہے، خبر مفرد کی صورت ہے، ٹھیک ہے جی. آگے مسلم یعبد اللہ، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. المسلم مسلمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یعبدو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، کرتا ہے یا کرے گا، مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب یہاں المسلم یہ مبتدا ہے اور یعبد اللہ یہ خبر ہے، اور خبر کی صورت کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ یعبد اللہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، فعل اور مفعول یہ جملہ فعلیہ ہو رہے ہیں، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہوئے، اور جملہ فعلیہ ہو کر المسلم مبتدا کی خبر بنے، ٹھیک ہے. تو خبر کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے جملہ فعلیہ. آگے زید امام الامیری، زید امام الامیری. اب دیکھیں یہاں زید مبتدا بن رہا ہے اور امام الامیری، یہ امام الامیری آپس میں مبتدا اور خبر ہیں، اور مبتدا و خبر بن کر جملہ اسمیہ ہو کر زید مبتدا کی خبر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، خبر بن رہے ہیں. سو یہاں آپ نے لکھنا ہے، اس کا ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ گوگل سے دیکھ لیجیے گا، ٹرانسلیٹر سے، یا آپ کے پاس کوئی بھی اور ذریعہ ہے آپ اسے دیکھ لیجیے گا. لیکن اب چونکہ ہم نے قواعد پڑھ چکے ہیں تو ہمیں ترجمہ نہ بھی سمجھ آئے تو ہم الگ الگ کر سکتے ہیں. زید المبتدا ہے، امام الامیری خبر ہے، اور خبر کی صورت کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. کیوں؟ کیونکہ امام الامیری یہ آپس میں جملہ ہے، اور جملہ اسمیہ بن کر یہ جملہ، اور امام الامیری جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے جی. آگے الفراشۃ جمیلۃ، الفراشۃ جمیلۃ، ٹھیک ہے، اس کا بھی معنی بھی ذہن میں نہیں. خیر، الفراشۃ مبتدا اور جمیلۃ اس کی خبر، اور یہ خبر کی صورت مفرد ہے کیونکہ جمیلۃ مفرد ہے. آگے بکر فی المسجد، بکر مبتدا ہے، بکر مسجد میں ہے، ٹھیک ہے، بکر مبتدا اور فی المسجد یہ خبر ہے، اور خبر کی صورت کیا ہے؟ جار مجرور. کیوں؟ کیونکہ حرف جر آ گیا اور آخر میں جر آ گئی خبر کے، ٹھیک ہے. آگے بکر یأکل الطعام، بکر کھانا کھاتا ہے،
ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بکرن مبتدا اور یأکل الطعام اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کی صورت کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. کیوں؟ کیونکہ یأکل الطعام میں یأکل فعل ہے اور الطعام یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، سوری. ٹھیک ہے. اب یأکلو میں ہوا ضمیر ہے جو بکر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آگے الطعام مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کھانا کھاتا ہے، وہ ایک مرد. یأکل الطعام طعام. ٹھیک ہے جی. آگے ماء البحر ملح. ماء البحر ملح، سمندر کا پانی نمکین ہے. ملح کہتے ہیں نمکین کو، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ماء البحر مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ مبتدا کیسے ہو رہے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ ہو کر وہ مبتدا بن رہے ہیں. کیوں؟ ماء کی نسبت باہر کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ماء مبتدا ماء مضاف ہے اور البحری مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ بن کر مبتدا بنے، اور ملح اس کی خبر، اور خبر کی صورت آپ نے لکھ دینی ہے مفرد ہے. اسی طرح ہے آگے زید ابنہ جالس. زید اس کا بیٹا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں زید مبتدا اور ابنہ جالس خبر ہے، اور خبر کی صورت جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. سو یہ آگے آپ خود کیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور نہ سمجھ لگے. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا جواب ضرور دوں گا، اور میں دیتا ہوں. سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق جملہ اسمیہ میں پائے جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ غلطی کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے الرجل جریح، آگے انہوں نے لکھا خبر مرفوع نہیں، حالانکہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو اس کا درست ہوگا الرجل جریح. ٹھیک ہے جی. آگے فاطمتان طالبان، یہاں پہ آپ نے لکھ دینا خبر تثنیہ نہیں، کیونکہ اگر خبر مفرد ہو تو واحد جمع اور تثنیہ میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. فاطمتان طالبتان درست جملہ ہوگا. آگے الزوجات صالحون. اب الزوجات جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور صالحون جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور ہے خبر مفرد ہے. تو جمع مذکر واحد تثنیہ اور جمع میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. ہم نے اوپر پڑھ لیا. سو اس کی درستی یہ بنے گا الزوجات صالحات. ٹھیک ہے جی. جمع مؤنث کا ہی صیغہ لیں گے ہم خبر میں بھی. آگے ہے التفاحۃ حلوۃن. اس کا معنی بھی ذہن میں نہیں، لیکن خیر ہم نے قواعد ہی دیکھنے. التفاحۃ مبتدا ہے، حلوۃن اس کی خبر ہے، اور خبر منصوب نہیں ہو سکتی، خبر مجرور مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو درست ہوگا التفاحۃ حلوۃن. الکتابان جدیدۃ. یہاں آپ دیکھیں الکتابان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جدیدۃ یہ مؤنث کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. سو یہاں پہ لکھیں گے کہ خبر تثنیہ مذکر نہیں. ٹھیک ہے جی. تثنیہ بھی نہیں ہے اور مذکر بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم بنا دیں گے تثنیہ مذکر. اس طرح الکتابانی جدیدانی، آخر سے گول تا ہٹ جائے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا گول تا کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے، آخر میں گول تا ہونا. آگے ہے الباب مفتوحان. خبر مبتدا کے مطابق یہاں بھی نہیں. کیوں؟ الباب واحد ہے، اور مفتوحتان خبر مذکر نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. الباب مفتوح آئے گا یہاں پہ، مفتوحتان نہیں آئے گا. خبر واحد مذکر نہیں نا یہاں پہ، کیونکہ مفتوحتان یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. سوری، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ الباب مبتدا واحد ہے، اور یہ بھی واحد ہی آئے گا، الباب مفتوح اس کی درست ہوگی. سو باقی آپ خود کریں گے تاکہ لیکچر بھی مزید لمبا نہ ہو اور آپ کو پریکٹس کرنے کا بھی موقع مل جائے. آگے ہمارا آخری سوال ہے جی، جملہ اسمیہ کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق چارٹ مکمل کریں. اچھا جی. واحد تثنیہ جمع. واحد میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ زیدن عالم، اس کی تثنیہ بنے گی زیدان عالمانی، اس کی جمع بنے گی زیدون عالمون. اسی طرح آپ نے نیچے سارے بنانے ہیں. زیدن عاقل واحد ہے، زیدانی عاقلانی یہ تثنیہ ہوگا، اور جمع ہوگا زیدون عاقلون. اسی طرح آگے السیارۃ جمیلۃ، اس کی تثنیہ بنائیں گے السیارتان جمیلتان، اور جمع اس کی یہ بنے گی السیارات جمیلات. آخر میں الف تا آ جائے گا، گول تا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے الطبیب ماہر، طبیب ماہر ہے، اس کی آپ تثنیہ بنائیں گے الطبیبانی ماہرانی. ٹھیک ہے جی. اور جمع اس کا بنے گا الطبیبون ماہرون. آگے الطالبۃ قائمۃ،
یہ واحد ہے، اس کی آپ تسنیہ بنائیں گے الطالبتانی قائمتانی، ٹھیک ہے، اور جمع بناتے وقت آخر سے گول تا ختم کر دیں گے اور الف تا لگا دیں گے، الطالبات قائمات، ٹھیک ہے جی۔ سو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر یہ سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ یہ بقیہ کی بھی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی سمجھ نہ لگے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آج ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ، نہایت ہی امپورٹنٹ سبق، 12واں سبق اساس النحو کا۔ سو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔